الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37، اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اسی طرح اس آیت کی مختصر سی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کون سی باتیں معلوم ہوئی۔ لہٰذا پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے بابا آدم علیہ السلام پر کیا کیا احسان ہوا۔ پہلا احسان تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چند ایسے کلمات ایسا ذکر سکھایا یا اس کی توفیق دی کہ جس کے ذریعے وہ توبہ کر سکیں۔ جو غلطی ان سے ہوئی تھی، جو نافرمانی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو اس غلطی سے توبہ کیسے کی جائے وہ چند کلمات کی توفیق انہیں دی گئی اور سکھایا گیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، لہذا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات لیے، سیکھے، یعنی اللہ نے انہیں چند کلمات سکھائے، کچھ دعائیں سمجھ لو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، وہ سکھائی۔ تو وہ کلمات کی توفیق ملنا یہ احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف دل سے توبہ نہیں ہوگی، دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی توبہ کے کلمات ادا کرنے ہیں۔ جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ زبان سے ادا بھی کرنا ہوگا اور اس میں جو باتیں ہیں اس کا عقیدہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ پہلی بات معلوم۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام پر احسان یہ گویا ہم پر حقیقت میں احسان ہے۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام پر جو احسان ہوا اللہ تعالیٰ کا، وہ احسان حقیقت میں ہمارے اوپر بھی ہوا، کیونکہ ہر انسان اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے آباء و اجداد پر احسان ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پر احسان ہوا ہے۔ ہر انسان اس بات کا شعور اور احساس رکھتا ہے نا۔ اور ہم بعض لوگوں کی زبان سے یہ سنتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ جو کچھ احسان ان کے آباء و اجداد پر، باپ دادا پر ہوا ہے، وہ احسان اس پر نہیں ہے بظاہر، لیکن آدمی اس اچھی چیز کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے بیان کرتا رہتا ہے نا۔ ہمارے بابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چیز اس کے اندر نہیں آئی ہوئی، لیکن وہ احساس رکھتا ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا دادا یہ ایسے تھے۔ تو یہ شعور جو انسان کے اندر ہے، وہی یہ شعور یہاں بھی ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے بابا آدم علیہ السلام پر یہ احسان کیا، کرم کیا، تو گویا ہم پر بھی وہ احسان ہوا ہے۔ اس احسان کا شعور، احساس ہمیں رکھنا چاہیے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے، وہ غور سے سنیے گا۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ انسان کا یہ کہنا، یہ پڑھ لینا کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، انسان کا، خاص طور پر مسلمان کا، مومن کا یہ پڑھ لینا یہ سبب ہے کس بات کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ کلمات پڑھنا اس کا یہ سبب بنتا ہے کس چیز کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمات کے اندر، اس دعا کے اندر گناہ کا اعتراف ہے کہ میں گنہگار ہوں،
دیکھیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مان لے، تسلیم کر لے اور اعتراف کر لے کہ میں غلط پر ہوں۔ بہت سارے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ توبہ تو کرے جا رہے ہیں لیکن اس اعتراف، ان کے اندر یہ اعتراف ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ ماننا ہی نہیں ہوتا کہ میں غلطی پر ہوں۔ ٹھیک ہے، توبہ کا حکم دیا گیا ہے، توبہ کر رہا ہوں، لیکن یہ اعتراف اور شعور ہوتا نہیں کہ میں غلطی پر ہوں، میں گنہگار ہوں واقعی، یعنی زبان سے کہتی ہاں میں غلطی پر ہوں ٹھیک ہے، لیکن دل سے یہ بات ہے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں۔ تو یہ بہت بڑی خطرناکی بھی ہے کبھی کبھی کہ انسان اعتراف ہی نہ کرے۔ اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا، کیا کہا؟ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کرنے کا مطلب بتایا کیا ہے؟ ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، واقعی میں ہم نے کی ہے، دل سے ہم یہ مان رہے ہیں، صرف زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس دعا پر اگر ہم غور کریں گے نا تو انسان جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے تو 4 چیزوں کا وسیلہ دے رہا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 باتوں کا وسیلہ دے رہا ہے۔ نمبر 1، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہم کو پالنے والے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت کا وسیلہ دے رہا ہے، اللہ تو میرا پالنے والا ہے، ایک وسیلہ ہو گیا۔ ظلمنا انفسنا، اور اپنی حالت کا وسیلہ دے رہا ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، دوسری بات تو ہمارا پالنے والا ہے، ایک، دوسرا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنی حالت کا، ہاں میں ظالم ہوں، تیرا نافرمان ہوں، میں نے غلطی کی ہے، میں تسلیم کر رہا ہوں، 2 وسیلہ ہو گیا۔ نمبر 3 پھر کیا کہتا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر رحم نہ فرمایا، یہ کس بات کا وسیلہ ہے؟ یہ اس بات کا وسیلہ ہے کہ مغفرت اور رحمت اگر مجھے نہیں ملی تیری طرف سے، تو یہ تیسرا وسیلہ ہے کہ یہ اگر نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تب ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھا لیں گے۔ یہ چوتھا وسیلہ ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہوئی، یعنی مغفرت، تو معاف نہیں کیا تو کوئی معاف کرتا پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اگر تو رحم نہیں کیا، کوئی مجھ پر رحم کرتا پھر تو کوئی مطلب نہیں، کیونکہ تیری رحمت نہیں شامل ہے، تیری عطا کی ہوئی رحمت نہیں شامل ہے۔ تو مغفرت اور رحمت تیری جانب سے اگر نہیں ہوئی، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ اور لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم کہاں کس بات پہ ہو جائیں گے؟ ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو یہ 4 باتوں کا ایک طرح سے وسیلہ اس کے اندر دیا گیا ہے، اور یہ وسیلہ خالص وسیلہ کس کا ہے؟ نہ کسی کی ذات کا ہے، بلکہ یہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کو، نمبر 1 پہلے تو اللہ کو اس کی صفت کا وسیلہ دیا گیا ہے، دوسرا بندہ اپنی حالت کا وسیلہ حوالہ دے رہا ہے، اللہ میں نے ظلم کیا ہے۔ تو یہ اعتراف کرنا یہ ایک طرح سے غیر شرعی وسیلہ نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی وسیلہ ہے۔ بہرحال یہ 4 وسیلے سے اگر انسان توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو اس ایمان اور یقین کے ساتھ اگر اس کلمات کو آپ ادا کریں گے، اگر گناہ ہو جائے کبھی، ہاں بشری تقاضے کے تحت، انسانی فطرت کے تحت اس میں گناہ ہے، بھول جاتا ہے انسان، فریب میں آ جاتا ہے انسان، شیطان کے فریب میں آتا ہے، نفس کے جال میں پھنس جاتا ہے، ہو جاتا ہے گناہ اور ہوگا، لیکن انسان کو توبہ فوراً کر لینی چاہیے اور یہ دعا پڑھنا چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ کلمات ہیں جن دعا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بابا آدم اور حوا علیہ السلام کو سکھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو بنیادی طور پر ہم نے 3 باتوں کا ذکر کیا، اور بھی باتیں اس آیت کریمہ سے ہمیں سیکھنے کو ملی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں سیکھنے کو ملی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔